یقلب اللہ اللیل، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات کو، والنہار، اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، نگاہوں والوں کے لیے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دن اور رات کا الٹ پلٹ ہونا 24 گھنٹے میں، یہ دو بڑی بڑی نشانیاں تو ہم سب دیکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نوٹس نہیں کرتے، ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ اس سے واضح طور پر ہمیں یہ میسج مل رہا ہوتا ہے کہ حالات ایک سے نہیں رہتے۔ آج اگر دن ہے تو ہمیشہ دن نہیں رہے گا، رات نے آنا ہی آنا ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں رات ہے تو رات ہمیشہ نہیں رہے گی، دن نے آنا ہی آنا ہے۔ لیکن نگاہ عبرت کے لیے انسان ان دلائل پر غور و فکر کرے تو اس کو عبرت حاصل ہوگی نا، کہ دیکھو کس طریقے سے رات اور دن الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ تو غور و فکر کرنا، ذہنی سفر کرنا۔ ذہنی سفر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو سفر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کرتے ہیں نا، ذہنی سفر کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے ذہن کو ٹریول کروائیں، غور و فکر کروائیں، مختلف جگہوں پر جب آپ جاتے ہیں تو صرف فزیکلی وہاں اٹینٹیو نہ ہوں، مینٹلی بھی اٹینٹیو ہوں، غور کریں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے آس پاس۔ تو ذہنی سفر کرنا، حرکت کرنا، موومنٹ کرنا، یہ سب عبرت کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لا علمی سے علم کی طرف آئے، جہالت سے ہدایت کی طرف آئے، ضروری ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر صرف ظاہری نظر نہ ڈالے، ان پر غور و فکر کرے، تو پھر اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ تمام نشانی اللہ کی معرفت دینے والی ہیں، نور دینے والی ہیں۔ واللہ خلق، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، کل دابۃ، زمین پر چلنے والے ہر طرح کے جاندار، من ماء، پانی سے۔ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، ہر چیز۔ ایک معنی تو آیت کے اس حصے کا یہ کیا گیا ہے، پھر یہ کہ ہر جاندار چیز کے اندر پانی ہے۔ آپ کو پتا ہے پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں، کوئی نہیں جی سکتا۔ یہ جو ہمارے سیلز جن سے ٹیشوز بنتے ہیں اور ٹیشوز سے آرگنز بنتے ہیں، آپ کو پتا ہے اس سیل کا 60% حصہ پانی ہے۔ اگر آپ 100% ایک سیل کو لیں تو اس میں 60% پانی ہے، لیکن ہم نظر تو ٹھوس آتے ہیں، ہم تو پانی کی طرح لکوڈ نظر نہیں آتے۔ یہ اللہ کی شان نہیں، بنے پانی سے ہیں ہم، ہمارا سیل 60% پانی رکھتا ہے لیکن نظر ہم سالڈ آتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اس آیت میں ایکچولی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ جہاں قدرت والا ہے وہاں قوت والا بھی ہے۔ اچھا آپ دیکھیے بہت سارے انسان قوت والے ہوتے ہیں لیکن قدرت والے نہیں ہوتے، طاقت بہت ہوتی ہے، قوت بہت ہوتی ہے لیکن پاورز نہیں ہوتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمنہم، تو ان میں سے بعض وہ ہیں، من یمشی علی بطنہ، جو رینگتے ہیں اپنے پیٹ پر۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ مخلوقات اپنے پیٹ پر چلتی ہیں، جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، دیگر کیڑے مکوڑے ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض، من یمشی، وہ ہیں جو چلتے ہیں، علی رجلین، اپنے 2 پاؤں پر۔ ان میں کون آتے ہیں؟ ہم انسان، پھر پرندے بھی ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض، من یمشی، وہ ہیں جو چلتے ہیں، علی اربع، 4 پر، یعنی 4 پاؤں پر، جیسے تمام چوپائے ہیں اور دیگر حیوانات ہیں۔ یخلق اللہ، پیدا کرتا ہے اللہ، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ اب یہاں سے مراد بعض حیوانات ہیں جو 4 سے زیادہ پاؤں رکھتے ہیں، جیسے کہ کیکڑا، مکڑی، بہت سے زمینی کیڑے جن کے 4 سے زیادہ پاؤں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسی مخلوق چاہے پیدا کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیت میں ہمیں ایک بہت اہم میسج دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ یہ آیت ہمیں حرکت کا پیغام دے رہی ہے، موومنٹ کا پیغام دے رہی ہے کہ چلتے رہنا ہے، چلتے رہیں، یہ زندگی کی علامت ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ اور دوسرا میسج اس آیت میں یہ ہے کہ مل جل کر رہنا ہے، چاہے وہ گھر ہوں، چاہے وہ
ادارے ہوں، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے ہم ایز امت ہوں، ہمیں مل کر رہنا ہے. مومن جب مل کر کام کرتے ہیں تو کئی پاؤں ہو جاتے ہیں، ان کی پاورز بڑھ جاتی ہیں. بالفرض اگر میں ایک اکیلی اس ادارے میں کام کروں تو میرے پاس تو صرف 2 پاؤں ہے، میری موومنٹ صرف کتنی ہے؟ 2 پاؤں جتنی بس. لیکن اگر میرا اسٹاف میرے ساتھ ہے اور وہ 20 لوگوں کا اسٹاف ہے الحمدللہ، تو یہ کتنے پاؤں ہو گئے؟ ملٹیپل ہو گئی نا پاور. کتنے دماغ ہو گئے، کتنی صلاحیتیں ہو گئیں. جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہت برکت عطا فرماتا ہے. ایک تو چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے. آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے اکثر سنا ہوگا کہ بھئی ہم تو نہیں بیٹھتے، جس دن بیٹھ گئے اس دن بیٹھ ہی جائیں گے. سنا ہے نا؟ اور جو بوڑھی سی ہماری پھپھو خالہ یا ہماری ماں کام میں لگی رہتی، ہم کہتے ہیں اماں آپ بیٹھ جاؤ، پھپھو آپ بیٹھ جاؤ، خالہ آپ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ کہتی نہیں بیٹا ہمیں چلتے رہنے دو. جس دن ہم بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے. حرکت میں برکت ہے. ایکٹیو رہنا از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. جن لوگوں کو بھی بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے نا گئے کام سے. میں نے کتنی خواتین کو دیکھا ہے بہت ایکٹیو، بے شک گھر میں بیٹیاں ہوں، بہویں ہوں، بڑی ایکٹیو ماشاء اللہ. ان کا بڑھاپا بھی بڑا ہی ایکٹیو گزرتا ہے کیونکہ ان کو بیٹھنے کی عادت نہیں. اور کتنی ایسی خواتین میں نے دیکھی ہیں کہ جیسے ہی ایک بہو کو لے آتی ہیں تو سارے کام اس کے سپرد کر کے پھر بیٹھ جاتی. 10 بیماریاں ان کو جکڑ لیتی، کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بیٹھنے کی عادت ہی نہیں. ایک مشین کو بھی آپ بند کر کے رکھ دینا، اس کو بھی زنگ لگ جائے گا. نان لیونگ تھنگ بند کر کے رکھ دیں، ختم. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا گاڑی کو آپ سٹارٹ ہی نہ کریں، اس کی بیٹری ڈاؤن، آپ چلا کے دکھا دیں اس کو، جب تک کوئی دوسری بیٹری اس کو الیکٹرک چارج نہیں دے گی اس نے نہیں چلنا. اور بعض بیٹریز تو اتنی پڑی رہ جاتی ہیں کہ کوئی دوسری بیٹری بھی اس کو ایکٹیو نہیں کر سکتی. انسان بھی ایسے ہی ہیں، جو بیٹھنے کی نفسیات ہے نا یہ اچھی نہیں. کام کرتے رہیں، اور جتنا آپ اپنے مسلز کو بتا سکیں کہ آپ کو اتنا کام کرنا ہے. سارا دن تھک کر جو رات کو نیند آتی ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہے. سارا دن آرام سے بیٹھے رہیں، دیکھیں رات کو نیند ہی نہیں آئی آپ کو کیونکہ آپ تھکے ہی نہیں. پوری کائنات کیسے کام کر رہی ہے؟ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں. سورج روز نکل رہا ہے، روز غروب ہو رہا ہے. پرندے آپ دیکھیے کتنے ایکٹیو ہیں، اٹھتے ہیں اور اڑنا شروع کرتے ہیں، شام کو گھونسلے میں اپنے واپس آتے ہیں، ان کو نہیں لگتی تھکن. ہم سارا دن کام کر کے اینڈ میں یعنی دن کے آخر میں روتے دھوتے رہتے ہیں. سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہوں. ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو کام دیے ہوئے ہیں، آپ ایکٹیو ہیں، شکر ادا کریں اس پر جتنا ادا کر سکتی ہیں. یہ کام نہ ہو، یا آس پاس انسان نہ ہو، یہ اولاد نہ ہو تو پوچھیں ان لاوارث لوگوں سے، ان کے پاس کوئی کام نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، گھر میں کوئی رونق نہیں، بچے ہیں، گھر میں کام ہے، الحمدللہ. کیوں کوستے ہیں اپنے کاموں کو؟ کیوں روتے ہیں ان کاموں کو؟ کرتے رہیں اور کرتے ہی رہیں، اور خوشی سے کریں جیسے کائنات خوشی سے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے. اور یاد رکھیے گا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملٹیپل کام دیا ہے، یہ بھی آپ کو کرنا ہے، یہ بھی آپ کو کرنا ہے، یہ بھی آپ کو کرنا ہے، اٹ مینس آپ کے اندر اتنی پاور ہے. ایک بچے کے ساتھ دوسرا بچہ بھی دے دیا ہے، پاور ہے. مجھے تو ہمیشہ یہی چیز موٹیویٹ کرتی ہے. اگر کوئی مشکل ٹاسک آ جاتا ہے تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اتنی پاور رکھی ہے. اور یہ بات قرآن پاک میں پتہ چلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تو وسعت سے بڑھ کر تکلیف دیتا ہی نہیں. اور مجھے ہمیشہ وہ لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جو بیٹھتے نہیں ہیں، کام ہی کرتے رہتے ہیں، کام ہی کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بزی رکھنا پسند کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ یہ سوچ نہیں رکھتی، ان کو چل کرنے کا بڑا شوق ہے. بس ہم چل کرتے رہیں، تھوڑا فری ہوں، تھوڑا ہینگ آؤٹس ہوں،
یہ ہو جائے وہ ہو جائے, تھوڑے گھومنے پھرنے زیادہ ہوں. پہلے آپ دیکھیں لوگ کاموں پر فوکس ہوتے تھے, اس وجہ سے ان کے وقت میں برکت بھی بہت تھی, ان کی نمازیں بھی بہت اچھی تھی, ان کے اذکار بھی بہت تھے. آج کل تو لوگ گھومنے پھرنے, شاپنگ کرنے اور اسی میں ہی فارغ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو حرکت میں برکت ہے لیکن پازیٹیو موومنٹ, ٹھیک ہے نا, فضول حرکتیں نہیں, ٹھیک ہے, اچھی اور پازیٹیو حرکتیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں. باقی ایک پاؤں اٹھانے کی طاقت بھی ہمارا رب ہی ہمیں دیتا ہے. الحمدللہ میں نے وہ ٹائم گزارا ہے کہ جس میں چل نہیں سکتی تھی. آپ یقین کریے چلنے کی جو نعمت ہے, میں شاید کئی بار آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں, اور میرا دل چاہتا ہے میں سب کو بتاؤں یہ بات کہ جو چل رہے ہیں آپ اپنے پیروں پر اور بہت اسموتھلی چل رہے ہیں, آپ کی کمر آپ کا ساتھ دے رہی ہے, الحمدللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارا ٹائم بھی انسان سجدے میں پڑا رہے, اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. چلائیں ان ٹانگوں کو جب تک یہ چلتی ہیں, جتنا چل سکتی ہیں, اور اپنے مسلز کو کبھی ویک نہ ہونے دیں. جب مسل بیٹھا رہتا ہے نا تو ڈھیلا پڑ جاتا ہے, پھر وہ جوڑ بھی چھوڑ دیتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے جوڑ کے ساتھ ہمارا گوشت جو ہے وہ چپکا ہوا ہے. جب یہ جوڑ کام نہیں کرتے, یہ گوشت کام نہیں کرتا, تو یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں, جسم ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کی وہ ورکنگ نہیں رہتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ بس چلتے رہنا اور خوب چلنا ہے. اور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا کہ اللہ کے راستے میں دوڑو, بھاگو, فاستبقوا الخیرات کہہ کر, اور ففروا الی اللہ کہہ کر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھاگو, کیونکہ پتہ نہیں ہے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. ہم میں سے کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا. ابھی ریسنٹ ہماری فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں تھا, اتنا ینگ بندہ, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, واش روم گیا باہر نہیں آیا, وہیں ڈیتھ ہو گئی. میں تو اتنی خوفزدہ ہو گئی یہ سن کر, میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس لمحے ہماری روح کب سے ہو جائے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, گھر والے شاکڈ ہیں, یعنی موت کے کوئی آثار ہی نہیں. آپ دیکھیں ہم کس طریقے سے واش روم میں جاتے ہیں, کیا کہہ کر جاتے ہیں گھر والوں کو, میں 1 منٹ میں آئی, میں 2 منٹ میں آئی, ایسے ہی نا, اور یوں گیا بندہ واپس ہی نہیں آیا. 15 منٹ تو گھر والوں نے انتظار کیا, پھر اس کے بعد دروازہ بجانا شروع کیا, آواز ہی نہیں سامنے, دل بند ہو گیا. اتنی ینگ ڈیتھ, مجھے تو حیرت ہو رہی تھی. میں نے کہا یا اللہ تو ہمیں اتنی باشعور زندگی دے کہ ہم ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار ہوں, ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار ہوں. اور دیکھیں ہم جب چلے جائیں گے نا اس دنیا سے, تو ہمارے بعد لوگوں نے ہمارے جو بھی پینڈنگ کام ہے نا وہ کر ہی لینا ہے. دنیا نہیں رکے گی, چھوڑ دیں. یہ اولاد بھی بڑی ہو جائے گی, یہ گھر کے کام بھی ہو جائیں گے, یہ پراپرٹیز بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی, سب کچھ ہو جائے گا. چھوڑ دیں اس کی فکر, اپنی آخرت کی فکر کریں. اور جتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے کر سکتے ہیں کر لیں, جتنا صدقہ اللہ کو راضی کرنے والے کر سکتے ہیں کر لیں. کل کا کچھ پتا نہیں. ویسے ہماری پلاننگز کب تک کی ہیں, لیکن ان پلاننگز کا پتا نہیں ہے پوری بھی ہوں گی یا نہیں. اسی لیے جو کام آج کرنے کو مل گیا ہے الحمدللہ. اور یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. مجھے تو یہ آیت کا حصہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی آتا ہے اتنا پیارا لگتا ہے, اور ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ سوچ دے دی کہ سارے پاورز آپ کے پاس ہیں. جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں اس سوچ کے ساتھ تو ہماری روحانیت اور بڑھ جاتی ہے, ہمیں اپنا آپ اتنا ہی حقیر لگتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ حصہ قرآن پاک کا اخلاص کو مینٹین کرنے میں بہت مددگار ہے, بہت مددگار ہے. آپ اور میں کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ ہے. طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہے, بس اللہ ہی ہے جو ہمیں چلاتا رہے اور آخری سانس تک چلاتا رہے. اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے, ہم اپنے پیروں پر چلتے رہیں, بس ہمیشہ خدمتیں لوگوں کی کرتے رہیں, ہمیشہ لوگوں کے بھلے کرتے رہیں, لوگوں کے کام کرتے رہیں, لوگوں کے فائدے کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں ایسا بنا دے انشاءاللہ تعالی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا, البتہ تحقیق نازل کی ہم نے, آیات مبینات, روشن آیات. ہے آپ کو یہ یقین
کہ اللہ نے آپ کے لیے روشن آیات اتاری ہیں. یہ قرآن کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی نشانیاں بھی اس سے مراد ہو سکتی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے طرف راستے کے سیدھے. وہی بات آ گئی، جس میں سیدھے راستے کی تڑپ ہے اللہ اس کو سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا. آیات مبینات سے قرآن کی آیات بھی مراد ہیں اور کائنات کی نشانیاں بھی مراد ہیں. قرآن میں ہر اس چیز کا بیان موجود ہے جس کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، جس کا تعلق انسان کے دین سے ہے، جس پر اس کی فلاح اور سعادت کا انحصار ہے. اور اسی طرح سے کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی نشانیاں آپ کو اللہ کی معرفت دیتی. جو ان دونوں طرح کی روشن نشانیوں کو تھام لے گا وہ ہدایت ضرور پائے گا. یہ الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. خلاصہ کیا ہے ان آیات کا کہ اکٹھے ہو کر کام کرنا ہے. ہم اگر اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں اور اس میں الفت نہیں ہوگی تو بھی خیر اور رحمت نصیب نہیں ہوگی. اس کوالٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خیر نہیں پھوٹے گی، وہ رحمت حاصل نہیں ہوگی. ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کے ساتھ ساتھ محبت بھی ایک دوسرے سے کرنی ہے تاکہ خیر اور رحمت حاصل ہو. دین کا کام تبھی ہو سکتا ہے جب تعاون اور خیر خواہی ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تبھی
یہ کام بڑھے گا اور ہم دلوں کو سکون اور اطمینان دینے کا باعث ہوں گے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ہر آیت میں موومنٹ کا ذکر بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں نماز میں بھی موومنٹ ہے. تو مومن کبھی بھی سست اور کاہل نہیں ہوتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ موومنٹ کے بعد ڈسپلن کا بھی ذکر ہے. ہر چیز جن کی موومنٹ کا ذکر یہاں کیا گیا ہے ان کے نظام کو بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ کتنے منظم ہیں. بہت ہی خوبصورت آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات پر غور و فکر کے ساتھ ہمیں بہت کچھ سکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.